Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. اپنی بے شمار نعمتوں کے انعامات ہم پر بارش کی طرح اس کو برساتے رہے ہیں، اور انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس میں سے ایک نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، وہ بیوی بھی ایک نعمت ہے۔ اور کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے خواتین پر، مستورات پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ ایسا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جو شریعتیں تھی، اس میں بھی خواتین کے ساتھ میں ظلم کے معاملات ہوتے تھے، اور دوسرے مذاہب کے اندر بھی ان کے ساتھ ایک تکلیف پہنچانے والا معاملہ ہوتا تھا، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر تھی، اور تکلیف پہنچانے کو وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتا کسی خاتون کو، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتا تھا، اور بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر عورت کو انسان ہی وہ مذہب گردانتا نہیں تھا، بلکہ کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ جانور ہے جس کے اندر ایک شیطان کی روح اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ اتنی حقارت ان کے دلوں میں تھی، اور اس کی کوئی بے احترام نہیں، بلکہ وہ عورت کو اپنا غلام سمجھتے تھے، اور اس کی ویسی حیثیت جانتے تھے، اور اس کے ساتھ میں اسی طریقے کے سے رویے اختیار کیے جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں آئے تو جو ماحول میں آپ تشریف لائے ہیں، وہ ماحول بھی ویسا ہی تھا جیسے کہ پہلے ماحول گزرا تھا دنیا کے اندر، کہ عورتوں کی بے احترامی تھی، بے عزتی تھی۔ تو ایسے ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہ حدیث یہ ماحول کے پس منظر میں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے عورتیں زیادہ محبوب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہماری عقل سوچے کہ اللہ کے نبی کو عورتیں بہت زیادہ محبوب تھی اس لیے آپ نے اتنے نکاح کیے، بلکہ آپ نے زمانے جاہلیت کی اس رسم کا انکار کیا اور اس پر اعتراض کیا کہ مجھے عورتیں زیادہ محبوب ہیں۔ اہل عرب، دوسرے لوگ عورتوں کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورتیں زیادہ محبوب ہے، اور خوشبو مجھے پسند ہے، اور نماز مجھے پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے آنے سے خواتین کو عزت ملی، لیکن اس میں ایک بیچ کا وقت ایسا بھی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام پر اور اس کی چیزوں پر اشکالات کیے، تو انہوں نے طرح طرح کے الزامات جو ہے اسلام اور شریعت پر عائد کرنے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ عورت کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ ہر اعتبار سے جو ہے اپنے اپنے فیصلے کو لے سکے، اور اپنی زندگی اپنے اعتبار سے جی سکے، اور آزادی نسواں کا نعرہ لگایا گیا دنیا کے اندر۔ اور سن 1965 یا 60 میں روس اور دوسرے ممالک کے اندر جب مرد حضرات بھی اور خواتین بھی جب کام کیا کرتے تھے، تو اس موقع پر خواتین نے یہ احتجاج کیا تھا کہ ہم کو بھی مزدوری مردوں ہی کی جیسی ملنی چاہیے۔ تو وہ زمانے کے بعد میں وہ چیز
قابو میں آئیں اور ان کو ویسی مزدوری ملنے لگی تو اس وقت روس اور عالم اقوام متحدہ نے ان کے لیے ایک دن طے کیا 8 مارچ کو جو ہے عالمی خواتین دن ایک منایا جاتا ہے، تو ان کو یہ بھی بتلایا گیا، لیکن یہ تذبذب ہے اور وہ غلط رویے پر ان کا یہ فیصلہ چلا گیا، اور آج مغربی ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ تمام کے تمام اپنے اس فیصلے پر بڑے شرمندہ ہیں۔ امریکہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ وہاں پر ایک خاتون 50 مردوں سے شادی کرتی، اب ایک مرد سے وہ تنگ ہو گئی، بور ہو گئی، تو دوسرے کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی پوری پراپرٹی بھی ہپیا لیتی ہے، دبا دیتی ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ خواتین کے ساتھ میں، مرد کے ساتھ میں ایسی اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو ہے ان تمام چیزوں پر قدغن لگائی، پابندی عائد کی، اور ان کو کامل اختیارات نہیں دیے گئے، بلکہ جتنی اختیارات ان کو دینا چاہیے وہ تمام کے تمام چیزیں اسلام نے دی۔ اسلام نے خواتین کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کیا، اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جس کے خلاصے میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہ عورت کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ عورت کو پہناؤ، یہ بتلایا، اور ان کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش آؤ، اور اسلام نے کہا کہ ان کے ساتھ میں نرم رویہ اختیار کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن موجودہ وقت ایسا ہے کہ ہم کو ان کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ بھی کرنا ہے۔ کیا آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر دین نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے، اور ان کا دینی چیزوں پر عمل نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دین پر پکڑ ڈھیلی ہے، اس کو ہم نے صحیح انداز میں اس کو پکڑا نہیں۔ اب ان کو تربیت ان کی نہیں ہے، تو وہ تربیت نہیں رہنے کی وجہ سے اور دینی مزاج نہیں رہنے کی وجہ سے آج گھروں کے اندر یہ انتشار اور اختلاف اور جھگڑے والا ماحول جو ہے وہ بے دینی کی بنیاد پر ہے، کہ بے دینی کی وجہ سے کوئی کسی کے حق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی کسی کے حق کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتلایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن نرم دل ہوتا ہے، وہ بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے اور بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔ تو آج کا معاملہ کیا ہے؟ کہ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اور بہت تاخیر سے معاف کرتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مومن کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جلد معاف کر دینا اور دیر سے ناراض ہونا۔ تو خواتین کو اسلام نے عزت دی اور ان کے حقوق کو بتلایا۔ قرآن کریم نے پوری سورہ نساء انہی کے حق میں نازل کر دی، اور جگہ جگہ پر ان کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ تو عورت کو اگر متساوی ہر اعتبار سے اگر معاملہ ان کو اختیارات دیے جائیں تو پھر اس کا نقصان عالمی سطح پر ہوگا۔ جیسے طلاق کا حق اگر کسی خاتون کو دے دیا جائے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لمحوں کے اندر ہزاروں طلاقیں لوگوں کو گر جائے گی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا یہ خواتین کی فطرت ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے چیزوں پر وہ علیحدگی اختیار کر دیتی اور پورے دنیا کے اندر ایک بے چینی والا ماحول قائم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بتلایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 100 میں سے ایک عورت جنت کے اندر جائے گی، باقی تمام عورتیں جہنم کے اندر جائے گی۔ تو اس کے بہت سارے وجوہات، بہت سارے ریزن
حضرات محدثین نے بیان فرمایا۔ ایک تو چیز کیا ہے، ایک یہ ہے کہ مستورات کے اندر، خواتین کے اندر بہت زیادہ ناشکری ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر وہ اللہ کی ناشکری کرنے پر جو ہے آ جاتی ہیں، اور بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کی تھی ان تمام نعمتوں کو بھول جاتی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 99 خوبیوں کو وہ فراموش کر دیتی ہے۔ اور دوسری چیز بتلایا کہ خواتین کے اندر جو ہے بے پردگی کا معاملہ بہت زیادہ ہے کثرت کے ساتھ میں، اور مغربی تہذیب، مغربی کلچر نے یہ عورتوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بغیر برقعے کے چلنا ہی دور کے ساتھ میں چلنا ہے، اور جو ہے مغربی اطوار کو اور اس کے طریقوں کو اپنانا ہی جو ہے یہ نئی فیشن کی چیزیں ہیں، اور یہی چیزیں تم کو خوبصورت بنا سکتی۔ لیکن اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا۔ اسلام نے یہ بتلایا کہ تم کو پورے بدن کو ڈھانک کر کے رکھنا ہے۔ کہ ہم دیکھیں گھروں کے اندر بھی جو بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، ایک وجہ اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر خاتون سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں اس گھر کے اندر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ میں جھگڑے کے معاملات پیش آتے ہیں۔ یہ ایک اس کا ریزن ہے۔ دوسری بہت سی خرابیاں بھی ہیں کہ روحانی امراض کا وہ شکار بھی ہو سکتی ہے سر کو کھلے رکھنے کی وجہ سے۔ تیسری چیز یہ بتلائی کہ ان کے اندر مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اگر کسی خاتون کو یہ کہا جائے کہ 5 کلو کا پوتا اٹھانے کو اگر ہم کہیں گے تو وہ اس کو اٹھانے کے بارے میں کہیں گی کہ میں کمزور ہوں، اور اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے گلے میں 10 کلو کو سونا ڈال دیا جائے تو اس پر راضی ہو جائے گی۔ یہ ان کی مال سے محبت ہے، اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے، تو اس نہیں نکالنے پر بھی وہ جہنم میں جائے گی، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ایک چیز بتلائی کہ ان کے اندر عیب جوئی بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ جہاں کہیں پر اگر ہو جائے کسی انسان کے اندر کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں، عورت کو لا کر کے کھڑے کر دے، اس کے تمام خوبیوں کو وہ غلط ثابت کرنے پر بالکل آسانی کے ساتھ وہ اس کو غلط ثابت کر دے۔ اسی لیے تو ایک لطیفہ مولانا پالن حقانی نے لکھا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، اور وہ بیوی ان کو دیکھتی تھی کہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، لیکن وہ ان کو بزرگ نہیں مانتی تھی۔ وہی خاتون اگر اپنے شوہر کو نیک مان لیں تو پوری دنیا اس کو نیک کہنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو غلط ثابت کر دیتی ہے، چاہے دنیا کے لوگ اس کو صحیح کہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ اللہ والے کرامتیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اب فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، ان کی اس خاتون کے نظر پڑی، اور دیکھا جب صبح ہوئی تو کہنے لگی اپنے شوہر سے، انہی اللہ والوں سے، کہ میں نے دیکھا کہ آج ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جو ہوا کے اندر اڑ رہے تھے، اور تم تو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے، تمہارا تو کوئی عمل میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میں ہی تھا جو فضا کے اندر، ہوا کے اندر اڑ رہا تھا۔ تو فوراً اس کے طرف سے جواب آیا، تبھی تو میں سمجھی کہ تم ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے ہیں۔ یہ خواتین کی عادت ہے کہ عیب جوئی کرنا ان کی فطرت ہے۔ ایک چیز بتلایا اور آگے کہ بدگمان بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ بدگمانی بالکل جیسے زہر انسان کے اندر اثر انداز ہوتا ہے رفتہ رفتہ، ایسی خواتین کے اندر بدگمانی بھی بہت زیادہ ہے، کہ اگر کسی سے بدگمان ہو جائے، اب وہ کبھی بھی اس سے جو ہے اس کے تعلق سے اس کے دل میں حسن کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ خواتین غسل جنابت کے اندر تاخیر کرتی ہے تو اس کے وجہ سے بھی وہ جہنم میں ڈالی جائے گی، کہ ناپاک ہو گئی تو اس میں تاخیر ہے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی فنکشن کے اندر جانا ہے، کوئی پروگرام کے اندر جانا ہے، وہ پروگرام رات کے 12 بجے سے شروع ہوتا ہے،
تو فوراً اس وقت نہا دھو کر کے اپنے بدن کو صاف ستھرا کر کے اس کے اندر شرکت کرے گی۔ لیکن شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اور حب جاہ کے لیے، دنیا کی طلبی کے لیے، اور کوئی اس کے حسن کی عیب جوئی نہ کرے، اس کے لیے اس عمل کو کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا، اور وہ واقعہ ہم کو بھی سبق دیتا ہے۔ اس میں بتلایا کہ ایک لڑکی جو تھی وہ 23 سال کی تھی، اور وہ پڑھ رہی تھی، تعلیم کا بالکل وہ ختم وقت تھا۔ اب اس کے ماں نے اس سے کہا کہ تم بڑی ہو چکی ہو، اب تمہارا مجھے نکاح کرانا ہے، اب تم کو چاہیے کہ تم فلاں خاتون کے پاس جا کر کے غسل جنابت کیسا کیا جاتا ہے اس کو سیکھ لو۔ اب وہ جب وہاں پر گئی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کی بیوی کے پاس، اور جا کر کے انہوں نے سوال کیا، پوچھا کیا تم کو اس سے پہلے تم نے کبھی غسل نہیں کیا؟ تمہاری عمر تو 23 سال پتہ چلتی ہے۔ اس نے کہا ہاں، کہ آج تک میں نے کبھی بھی پاکی کا غسل ہی نہیں کیا۔ تو اس بات سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ تم تو 15 یا 16 سال ہی کے اندر بالغ ہو چکی تھی، اور تمہارے زندگی کے 7 سال تم نے ایسے گزار دیے کہ جب تمہارے مخصوص ایام آتے اور تم اس میں غسل حیض کا غسل ہی نہ لیتی۔ دیکھو یہ حالت ہے۔ پاکی کے اندر رہنا انسان کے لیے ضروری ہے اور عبادات کے لیے فرض ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر تاخیر کرنے کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد بتلایا کہ بس زبانی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے کہ خاموش رہنا ان کے لیے مشکل ہے۔ عورت کبھی خاموشی نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ اگر میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہو رہے ہوں اور اس میں زبان درازی اس سے ہو جاتی ہے، اور وہ مرد کو ایسے جملے کہنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جن جملوں کی وجہ سے وہ شوہر ایسے الفاظ کا استعمال کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آخری دور کے اندر لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ تو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن موجودہ دور نے اس کو سمجھا دیا کہ آدمی بات بات میں ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ جا تو میرے گھر سے چلے جا، اب تیری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ طلاق کنایہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ اس نے 3 مرتبہ بول دیا، اب وہ اس کے نکاح سے باہر ہوگی، اور کئی عمر وہ اس کے ساتھ میں گزر رہی ہیں۔ تو جتنے بھی وہ تعلقات قائم ہو رہے ہیں اب وہ تمام کے تمام زنا کے اندر شمار ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آپ کی بات 100% سچی ہے کہ مرد اپنے بیویوں سے زنا کرے گی تو اس کی یہی صورت ہے۔ اور ایک چیز یہ بتلائی کہ مستورات اب یہ جو دور ہے یہ فیشن پرستی خواتین کے اندر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ میں آ چکی ہے۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہو رہا ہے یا ان کا وضو نہیں ہو رہا ہے۔ اب مستورات کسی پروگرام میں گئی اور اس نے ہونٹوں پر لپسٹک لگا لی، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا عذر آ گیا جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کے بعد میں وضو کر رہی ہے، اب وضو کر رہی تو اس کے ہونٹ پر تو لپسٹک ہے، اور جو کہ وضو کے پانی کو ہونٹ تک کے پہنچنے کے معنی ہے، اب وہ ممنوع بن چکا ہے۔ اب اسی حالت میں نمازیں پڑھی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کے اندر چہرے کا پورا دھونا فرض ہے، ہاتھوں کا کونیوں تک کے دھونا فرض ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور دونوں پیروں کا ٹکنوں تک دھونا فرض ہے۔ اب فرض کے اندر اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور قرآن کو ہاتھ لگانا بھی منع ہوگا، اور دوسری چیزیں جو کہ جس کے لیے وضو کے ساتھ میں کرنا ضروری ہے وہ عبادت بھی ناقص ہو جائے گی۔ ایسی اگر غسل کی حالت میں ہے، غسل واجب اس پر غسل ہے، اور وہ غسل واجب کے لیے اپنے ایسے چیزوں کو جیسے کہ ناخن پالش لگا لیا ہے جو کہ ناخن تک کے پانی پہنچنے سے قاصر ہے، ناخن تک پانی نہیں پہنچتا ہے، اب وہ واجب غسل کر رہی ہیں لیکن اس کے ناخنوں پر ناخن پالش لگا ہوا ہے تو ناپاک ہی مانی جائے گی، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ ایسے ایک چیز حضرات محدثین نے بتلائی کہ بہت ساری خواتین پاک صاف ہوتی ہیں
لیکن ناپاک کپڑوں کو جب دھوتی ہے اس کے چھینٹے جب ان کے کپڑوں پر پڑتے ہیں تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ کئی مسائل لوگ ایسے پوچھتے ہیں کہ مستورات آج اتنی بے دینی ہے کہ خواتین کو واجب غسل کیسے کیا جاتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ خواتین کو کہیں کہ مردوں کو بھی پتہ نہیں ہے، بلکہ یہ پتہ نہیں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم کس کو کہیں گے غسل کسے کہتے ہیں، وہ خود تفریق کرتا ہے کہ میں نے نہا کر آیا ہے۔ غسل اور نہانے میں فرق کیا ہے؟ غسل یغسلو کے معنی ہے پانی بہانا۔ اب غسل کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق نہانے کو غسل کہا جاتا ہے۔ اب مرد کیسا غسل کرے گا ناپاکی کا، اور عورت کیسی غسل کرے گی ناپاکی، دونوں کی ایک ہی طریقہ ہے، تھوڑی سی چیزیں زیادہ ہیں۔ تو آسان لفظوں میں یہ ہے، اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد اگر وہ غسل جنابت لے رہا ہے اور اپنے بدن کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بدن پر جہاں کہیں پر بھی ناپاکی لگی ہے تو اس کو صاف کر لے، اس کو دھو لے۔ 3 مرتبہ اس کو دھونا ہے، 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، 3 مرتبہ اس کو ہاتھ سے گھسیں گے۔ اب الٹے ہاتھ سے اس کو گھسنا ہے۔ اب الٹے ہاتھ سے اس نے صاف کیا، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس ہاتھ کو پھر اور دھونا ہے، کیونکہ اس پر اگر وہ ناپاکی لگی ہوگی تو صاف ہو جائے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی، ناپاکی کو نہیں دھوئے گی پہلے اور ایسا بیٹھ کر کے دھڑ دھڑ پانی ڈال لے گی، اور اگر وہ بکیٹ جو پانی کی جس سے لیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، اور اگر بدن پر جہاں پر ناپاکی لگی ہے اور اس بدن پر پانی گر کے اس کے کچھ قطرے اگر بکیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا پانی۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس گندگی کو صاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں وضو کرنا ہے، جیسا کہ ہم وضو کرتے ہیں۔ حضرات فقہاء کرام نے وضو کے بارے میں ایک مسئلہ لکھا تھا آج سے کئی سال پہلے، کہ اس میں یہ مسئلہ لکھا تھا کہ پیر وہ غسل کرنے کے بعد باہر نکلنے کے بعد میں دھوئے گی۔ ایسا کیوں لکھا گیا تھا؟ تو ایسا اس لیے لکھا گیا تھا کہ اس وقت جو حمام خانے ہوا کرتے تھے، جب کوئی غسل کرنے والا غسل کرتا تھا تو وہ پانی وہیں پر جمع ہوتا تھا اور پیر پانی کے اندر ہوتا تھا۔ لیکن آج ویسا نہیں ہے، بلکہ غسل خانے کے اندر پانی کو نکلنے کی چیزیں بھی ہیں، تو وہاں پر پورا وضو کر لیں اور ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ اچھے انداز میں کر لیں، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچ جائے اور کلی کر لیں۔ روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرے، روزہ ہے تو کلی کر لے۔ اب اس کے بعد میں سیدھے کندھے پر سے 1 مرتبہ پانی ڈالے اور پورے بدن کو اچھے سے مل لے، اور پھر دائیں کندھے پر سے پانی ڈال دے، اس کو اچھے سے مل لے، پھر سر پر سے پانی ڈالے، پورا بدن اب گیلا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو بھی دور کی چیزیں ہیں استعمال ہم کرتے ہو تمام چیز استعمال کر لے، شیمپو ہے، صابن ہے، اور پورے بدن پر سے اچھے انداز میں پانی بہائے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، تو یہی غسل ہے۔ اب مردوں کو بال کم رہتے تو ان کو زیادہ سر پر سے پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے اور جلدی سے سر گیلا ہو جاتا ہے، اور خواتین کو بال زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو سر کے بال کے جڑے تک کے پانی پہنچانا ہے، تو یہی غسل جنابت، اسی کو غسل کہا جاتا ہے۔ آدمی بھی ایسا ہی کرے گا، خاتون بھی ایسا ہی کرے گی۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ پاکی صحیح نہ لینے کی وجہ سے اور ناپاکی کی حالت میں پورا زندگی گزر رہی ہے، پورا وقت گزر رہا ہے، تو اس سے بھی جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اسلام الطہور شطر الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ اب ہمارا پورا لمحہ ناپاکی ہی میں گزر رہا ہے، آدھا تو ایمان ایسے ہی ختم ہو رہا ہے، اور آدھے کو ختم ہونے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے ہم اپنے خواتین کو مستورات کو دین سکھائیں، ان کو سمجھائیں اور ایسی چیزیں مہیا کریں جس کے وجہ سے وہ دین سیکھ سکیں۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ میں انصاف نہیں کیا، اور ان تک دین کی بات کیسی پہنچنا چاہیے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو کیسا پہنچایا جائے گا، اور ہر چیز پہنچائیں، خالی اطلاع دینا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھانا پڑے گا کہ اس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے، اس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، اس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہے، مال کی زکوٰۃ اس طریقے سے نکالی جاتی ہے، اور زندگی اسلام اور سنتوں کے مطابق ایسا جینا ہے۔ تو یہ بتلایا کہ ہم خواتین کی تربیت کریں۔ تو یہ موجودہ جو دور ہے جس کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں اور ہمارا جو ماحول ہے
وہ بے دینی کی طرف چڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے مستورات نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی۔ اب دینی تعلیم دیں گی کب مستورات؟ جب وہ خود دیندار ہوں گی اور دینی تعلیم کا ان کو کچھ علم ہوگا، اور علم نہیں رہنے کی وجہ سے ہم جو ہے گناہوں کے راستے پر اور بربادیوں کے راستے پر اور ہلاکت والے راستے پر جا رہے ہیں، علم کی کمی کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم اپنے خواتین کو علم سکھائیں، اور جہاں جہاں پر دینی مجالس ہوتی ہیں ان مجالس پہ ان کو بھیجیں، ان مجالس پہ بھیجیں۔ اگر ہم کتنی بھی دینداری جو بن جائیں اور اپنے آپ کو اللہ والا بنا لیں، لیکن اگر گھر کے لوگوں کو ہم نے دین کی تعلیم نہیں دی اور ان کو دیندار نہیں بنایا، تو دینی اعتبار سے اگر ہم نے ان کے حق کے اندر کوتاہی کی، جو کہ اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، تو کل قیامت کے دن یہی عورت انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گی، پکڑ لے گی۔ اس لیے خواتین کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے پورا حصہ انسان کے حوالے کر دیتی ہے، اور پوری جد و جہد میں لگے رہتی کہ کس طریقے سے بچوں کی اور دوسرے لوگوں کی جو ہے ان کی خدمت گزاری کی جائے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دینی اعتبار سے ان کی فکریں کریں اور ایسی چیزیں ان کو مہیا کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے ان کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے دین کی باتیں سن کر کے وہ عمل کرنے والی بن جائے۔ تو یہ چیز ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی کلچر، اس نے خواتین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اسے بہت ساری خواتین گمراہ ہوئی، جیسا کہ ابھی ہم نے بتلایا کہ آج وہ مغربی ممالک اور امریکہ اور روس اور دوسرے ممالک آج عورتوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کو کھلے مہار آزادی دے دی تھی، تو آج اسی آزادی کی وجہ سے آج وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ بسترے پر مرے پڑ جو ہے بیمار پڑ کر مر جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی دیکھنے کے بھی لیے تیار نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے اسلام نے جو ہے بڑا متساوی انصاف کا معاملہ خواتین کے ساتھ میں کیا، اور برابری سرابری کا ان کو جہاں جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اسلام نے ان کو برابری ان کے ساتھ میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس بات کو جو ہے اس پر تھوڑا غور فکر کریں اور اس کو سوچیں اور اس کے ترتیب اصلاح کے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں زیادہ عمل کرنے کی